ظلم کو برداشت کرنا زیادہ ضروری ہے ملک کو بچائے رکھنے کے لیے؟ اجلاس میں بھی یہ بات چیت ہوئی، کہا گیا کہ اکابر کا بھی طریقہ تھا کہ ملک کی سالمیت کے لیے ظلم کو برداشت کرنا ضروری ہے۔ بات عجیب و غریب باتیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں آج۔ نہیں مطلب سبحان اللہ۔ اسلام کیا کہتا ہے یا کیا ہے کہ اسلام یہ ظلم کہتا ہے، کو اسلام یہ، میں کوٹ کرتا ہوں حدیث، اسلام یہ کہتا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیا کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ بھائی سے مراد یہاں برادران وطن نہیں ہے، انسان ہے، انسان۔ صحابہ کرام بالکل حیران ہو گئے حضور کی زبان سے جملہ سن کر، کیونکہ اس وقت تک حضور نے جو تربیت صحابہ کی تھی تو صحابہ کے ذہن و دماغ میں یہ بات مستحکم ہو گئی تھی کہ ظالم کی مدد تو کرنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ امتحان تھا اللہ کے رسول کی طرف سے، ایک امتحان تھا کہ دیکھیں میری تربیت کا رنگ کتنا چڑھا ہے صحابہ پر۔ یہ جاہلیت کا سلوگن تھا۔ میں یہ بات آپ کے ناظرین کے لیے یہ بات بتاؤں کہ زمانے جاہلیت میں عربوں کا یہ مزاج تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے وہ ظالم ہو۔ یہی جملہ اللہ کے رسول نے ایک دن صحابہ کے سے کہہ دیا۔ صحابہ خاموش رہنے والے نہیں تھے، صحابہ تالیاں بجانے والے معتقدین نہیں تھے، صحابہ اصحاب شعور تھے۔ چنانچہ فوراً بعد صحابہ نے حضور نے رسول سے پوچھا، حضور مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ گیا، یا آپ جو فرما رہے ہیں کہ ظالم کی مدد کرنا ہے، کیا مطلب اس کا؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، اور مظلوم کی مدد کرنا تو تم سمجھتے ہی ہو۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اس واقعے کو بہت کوٹ کرتے تھے اور اس وقت یہ بات کہتے تھے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے اس سوال کو سن کر اتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ ماشاءاللہ یہ میری محنت جو ہے بیکار نہیں گئی، اور یہ سمجھ گئے اسلام کے مزاج کو۔ اسی لیے انہوں نے ادب کو بالائے طاق رکھ کر فوراً سوال کر دیا کہ ظالم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ تو ظلم سہتے رہنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ طاقت کے توازن کا اندازہ کیے بغیر آپ ظالم کی کلائی موڑنے لگے، نہیں۔ اس جمہوری نظام میں بہت آسان راستے ہیں ظلم کو روکنے کے، اپنی آواز کو بلند کرنے کے۔ نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیج پر اپنی آواز کو بلند کرنا آج جتنا آسان ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی وزارت خارجہ جو اسٹریٹجک الائی ہے انڈیا کا، یا انڈیا اس کا اسٹریٹجک الائی ہے، وہاں کی امریکی وزارت خارجہ 2 سال سے لگاتار یہ رپورٹ پیش کر رہی ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی خطرے میں ہے، بھارت میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمز اور کرسچنز پر اور آپریس کلاس پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ پوری دنیا تک تو ہم یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ بھائی ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ جا کر آپ بم مار دیجئے اور کوئی مسلح جدوجہد شروع کر دیجیے، لیکن یہ کہ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارے ملک کے حالات تو بہت اچھے ہیں اور ظلم سہتے رہیے، بھائی میں تو اس سے اتفاق نہیں کر سکتا، اور میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جو شخص بھی اسلام کو سمجھتا ہے اور وہ اسلام کا وفادار ہے وہ اس بات سے اتفاق کرے گا، سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے حسن عقیدت اور حسن ظن کے سہارے کہ بھئی کوئی اور مفہوم تھا، کوئی اور ان کا مقصد تھا اور ہم نہ سمجھ